لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب یہ لوگ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے اور وہ کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غیظ و غضب سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا کہ جنت اور جہنم کا تصور یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے اور ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت کے باغات رکھے. آج بہت سے لوگوں نے جنت اور جہنم کو محض ایک لطیفہ سمجھ لیا ہے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور ایک مزاح اور مذاق سمجھتے ہیں، جبکہ جنت اور جہنم سے زیادہ بڑی کوئی حقیقت ہے نہیں. اس لیے جنت اور جہنم کو کبھی بھی غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے جو دعوتیں دیں اور لوگوں کو جو باتیں بتائیں، اس پہ ہمیشہ مذہب مخالف لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے. تو انبیاء جواب میں کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاق اڑاؤ، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرمایا جو مجرم لوگ ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں. مجرمین، کون مجرم؟ وہ نہیں جس کو دنیا مجرم کہتی ہے، وہ لوگ جن کو اللہ مجرم کہتا ہے. میں بار بار اس بات کا تذکرہ اپنے بیانات میں کرتا ہوں کہ آج ہماری نظر میں وہ شخص تو مجرم ہے جس کو لوگ مجرم کہیں یا عدالت مجرم کہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون مجرم ہے اس کو ہم مجرم ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. تبھی لوگوں کو الٹے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کافر لوگ اتنے اچھے ہو کے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہیں بھائی، یہ کافر ہو کے تو اتنے اچھے کام ہیں، یہ پنکھا انہوں نے بنایا، یہ لائٹیں انہوں نے بنائی، یہ اسپیکر جس پہ میں بات کر رہا ہوں یہ انہوں نے بنایا، یہ فیس بک ان کا بنایا ہوا، یہ واٹس ایپ ان کا بنایا ہوا، اتنے اچھے. ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے الو بنایا قوم کو. بھائی مسلمان کیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے سیاست کا ہم الو بنا رہے ہیں تو اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. تو ہم اتنے برے ہو کے بھی جنت میں؟ ویسے تو حرکتیں ہماری بھی جنت والی ہیں نہیں، لیکن بالآخر سزا کھانے کے بعد تو جنت میں ہی جائے گا نا مسلمان. اور وہ اتنے اچھے ہو کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی قوم سے خیر خواہ ہیں، پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے اور رب کا انکار کرتے ہیں. انکار زبان سے بھی ہوتا ہے اور اپنے
عمل سے بھی ہوتا ہے. کسی بھی طرح سے انکار کریں اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو سورہ مطففین میں کیا کہا؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں مذاق میں. جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ تمسخر کیا جائے تو آنکھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں. دیکھ رہا ہے اسے، گاڑی والے کو دیکھ رہے ہو، اس کی شلوار دیکھ رہے ہو، یہ ملا آ رہا ہے ملا، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، اڑا لو مذاق. ابھی میں آ رہا تو میں ٹریفک کے اصول کے مطابق گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. میں نے یو ٹرن لیا، ایک صاحب غلط آ رہے تھے، ان کا وہاں سے یو ٹرن نہیں بنتا تھا. بھائی یو ٹرن تو جیسے ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ کو حق ہے نا کہ یہاں سے گول گھومیں. انہوں نے کیا کیا، غلط سے الٹا گھوم کے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. وہ ہیں بھائی غلط وہ کر رہے ہیں. تو میری گاڑی سامنے آ گئی، وہ کیا ہو گیا کہ پھنس گئے. تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، مولانا، اور داڑھی کا واسطہ دے رہے ہیں مولانا. بار بار میں تو سنا ہی نہیں پوری دفعہ، مولانا مولانا کا لفظ یاد آیا. تو میں نے پھر ان کو بولا، میں نے کہا آپ غلط آ رہے ہو. لیکن وہ بڑے تیش میں تھے اور فیملی بھی تھی ان کے ساتھ میں، تو اور اس شو مارنے کے لیے تھوڑا سا اور تیش. تو بار بار نا مولانا کے لفظ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. کیوں؟ طنز کرنا مقصد ہے. طنز بھائی صاحب بھی کہہ سکتے تھے. ایک تو کسی کو مولانا احترام میں کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ احترام کا موقع تو نہیں تھا نا. تو مجھے اس وقت، ابھی کی بات ہے تھوڑی دیر پہلے کی، مجھے اس وقت اندازہ ہوا دیکھو بعض لوگوں کو مولانا سے ویسے ہی چڑ ہے. ایک چھوٹی سی بات کہوں، سیاست پہ جب بھی بات کرو تو وہ بڑی لتاڑت سننے کو ملتی ہے فیس بک پہ. اور فیس بک پہ مجھے یہ تانے ملتے ہیں کہ اس کو سیاست کا پتہ ہے نہیں اور باتیں کر رہا ہے. اور جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بھی ہوتی ہے سیاست پہ، انہوں نے بڑے ڈپلومے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسلامی سیاست بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور جو گوروں کی سیاست ہے جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ بھی لندن سے باقاعدہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو بات چلتی کر دیتا ہوں، جہاں اتنے فتنے ہوئے ہیں تو دو چار فتنے اور صحیح، پھر دوبارہ نہیں چھیڑوں گا سیاست کو. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو لتاڑا جاتا ہے نا بہت زیادہ، ہمیں بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. اور میری کیا اوقات بڑے علماء کو، سب کو نہیں، بعض بڑے علماء کو ان سے جیسے کہ ہر سیاسی تنظیم سے اتفاقات بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو جو ان سے اختلاف ہے نا صرف مولانا ہونے کی وجہ سے ہے، صرف اس لیے کہ وہ کیا ہیں، مولانا ہیں. میری تو بحث ہوتی رہتی ہے نا دن بھر. تو ہم یہ نہیں کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں یا ان کی مخالفت کر رہا ہوں، میں تو بار بار بتاتا ہوں کہ ممبر پہ میں کسی سیاسی جماعت کی نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی والوں اللہ کا واسطہ بے حیائی نہیں پھیلاؤ. ٹھیک، اس پہ پی ٹی آئی والوں نے جو لتاڑا ہے مجھے تمیز سے. بھائی میں نے کب کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دو، یہ پی ٹی آئی والے غلط ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ ان کا یہ کام کیا ہے. تو اتنا تو دودھ کا دھلے ہوئے نہیں ہے نا کہ بھائی کو سارے کام صحیح کر رہے ہیں. اتنا کون دودھ کا دھلا ہوا ہوتا ہے؟ نہ میں نے یہ کہا کہ ووٹ دینا غلط ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ عمران خان کا وزیر اعظم بننا اچھا نہیں ہو رہا. میں نے اتنا سب کہہ دیا اللہ کا واسطہ آپ لوگ بہت اچھے ہو مگر یہ کام، لیکن قوم میں تحمل ہی نہیں ہے. جو جس تنظیم کا ہوگا وہ سمجھے گا یہ امام مہدی کا لشکر ہے، اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اتنا زیادہ کسی سے نہ عقیدت کرو، نہ بہت زیادہ کسی سے نفرت کرو، اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی ہمیں بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کا ہر ایک کو حق ہے. آپ اس اختلاف سے اتفاق نہ کریں، آپ بولے بھئی ان کی رائے غلط ہے، تمیز سے اپنے کمنٹس کر دیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ رائے غلط ہے ان کی، اس میں کون سی ایسی.
لیکن بوٹ پالیشیا اور پتہ نہیں کیا کیا تانے. یاد رکھو میری جو فوجیوں کے ساتھ تصویریں آتی ہیں نا وہ میں نہیں بنواتا, فوجی بنواتے ہیں میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جامعۃ الرشید میں جو پاکستان نیوی کے کچھ بہت سارے آفیسر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ میری سیلفی ہے, وہ میں نے نہیں بنائی, وہ ان کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہماری ایک. اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ فوجیوں میں بھی اتنی علماء سے محبت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی. اس پہ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ یہ فوجیوں کے بوٹ پالش کر رہا ہے. تو نیگیٹو سوچنے کی کوئی انتہا نہیں ہے, سوچتے رہو کوئی بھی. اور میں اگر کبھی فوج کی حمایت میں 100 خامیاں ماننے کے باوجود, مانتا ہوں 100 خامیاں ہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں ملک اگر بچا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے, بچا ہوا اس کی وجہ سے ہے بس. اس سے زیادہ میں فوج کی تعریف نہیں کرتا, اور اگر کرتا بھی ہوں تو 2-4 پوائنٹ میں. باقی فوجیوں کی حرکتیں ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ. حکومت ہی فوج کی ہے, جمہوریت تو ڈرامہ بازی ہے. جمہوریت کہاں ہے ملک میں؟ تھوڑی تھوڑی جمہوریت ہلکی پھلکی رکھی ہوئی ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, انتظامیہ آپ کی چاہتی ہے, اور فوج چاہتی ہے, اور ISI چاہتی ہے. ہوتا وہی ہے. اب اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو فوج چاہتی ہے, تو یہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ فوج اگر کھلی جمہوریت چھوڑ دینا تو ملک کا تباہ ہو جائے گا. یہ میرا موقف ہے, کیونکہ آپ پاکستان کو دوسرے ملکوں پہ قیاس, ترکی پہ قیاس نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کو ترکی پہ نہیں ہے, اسی طرح پاکستان کو دیگر ممالک پہ بھی. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, انڈیا اس کا دشمن ہے, اور بہت سارے ممالک, میں نام نہیں لوں گا پھر وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرے لیے. اتنے بڑے بڑے ہمارے ملک کے دشمن موجود ہیں کہ اگر کنٹرول ایجنسیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کے ہاتھ سے ملک نکل گیا. وہ ایک ٹرین کی جو پٹری تھی نا, ٹریک, اس پہ کسی نے, اکثر لوگ نا گاؤں کے بچے وہاں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے. بچوں کو تو کہیں بھی جگہ ملے کر لیتے ہیں نا, تو بچوں نے دیکھا یہ پٹری وٹری پہلے سے بنی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھ جاؤ. تو حکومت نے ایک دن وہاں حکومت کئی دفعہ بورڈ لگاتی کہ بھائی یہاں نہ کریں, یہاں نہ. تو پھر ایک دن حکومت نے بورڈ لگایا کہ اللہ کا واسطہ آپ ٹرین کے ٹریک پر ہاتھ سے تشریف نہ دھوئیں, ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھ, آپ ٹرین کی پٹری پہ ہاتھ سے تشریف کا مطلب غیر مہذب لفظ تو نہیں میں استعمال کروں گا نا. آپ ہاتھ سے اپنی تشریف یہاں بیٹھ کے نہ دھوئیں, ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے, ٹرین آ گئی تو تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرا موقف یہ ہے, اس میں آپ 100 دفعہ اختلاف کریں, اس میں کون سی ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی, جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے بول لو آپ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا انتظامیہ یا ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں اٹک پٹک. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اگر ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو یہ بہت بدماشی پہ ادھر آتے ہیں. ہمارے سیاسی لیڈر باقی گڑبڑ کرتے ہیں تو ساری دنیا جانتی ہے, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اور ہم زیادہ جانتے ہیں ان کی بدماشیاں, آپ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن میں نے بتایا تھا نا, ابا کی مثال دی تھی کہ بھائی ابا جیسے مرضی ہوں لیکن ابا ہوتے ہیں, تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں بھی برداشت کرو. باقی مجھے اللہ کی قسم فوج کی طرف سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا, حتیٰ کہ کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا. کسی فوجی نے مجھے کبھی فون نہیں کیا بڑی مہربانی آپ کی, آپ فوج, کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نہ کوئی ٹیلی فون کر کے کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, حمایت کرتا ہے, نہ کبھی کوئی ملنے کے لیے آیا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی جامعۃ الرشید میں جو فوجی آئے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر سیلفی بنائی, ان میں سے بہت سارے ہمارے شاگرد تھے جو نیوی میں گئے ہیں, ہم سے پڑھا ہے انہوں نے. تو اس کے بعد جب پاکستان نیوی نے یہ جو کمیشن آفیسر کے لیے علماء کو بھرتی کیا, اس میں جامعۃ الرشید کے بہت سے طلبہ گئے ہیں, دیگر مدارس کے بھی گئے ہیں. تو وہ پھر بیان بھی سنتے ہیں, بالکل ابھی 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے ہیں وہ لوگ. تو ظاہر ہے ان کی خواہش تھی. تو اب اس پہ پتہ نہیں کیا بوٹ پالیشیا اور کیا پالیشیا. تو اللہ کے بندو تھوڑی سی مثبت سوچ رکھ لو, تو منفی سوچتے رہو گے تو مر جاؤ گے. باقی رائے کا اختلاف ہے, آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ہم آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے. تو میں جلدی سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میری بحث ان کے بارے میں بھی ہوتی ہے, تو ہمیں بھی کچھ اختلافات ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, ہماری رائے غلط ہو,
لیکن اختلاف کے باوجود میں ایک بات کہتا ہوں کہ عام طور پر جو لوگوں کو میں نے دیکھا، سب نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو صرف چڑ اس بات سے ہے کہ وہ مولانا ہیں، لہذا اب ان کا کوئی اچھا کام بھی ہوگا نا اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مولانا سیاست میں منظور ہے ہی نہیں. کہتے ہیں مولوی کو کام تھا نکاح پڑھائے، جنازہ پڑھائے، ختنے کروائے، لوگوں کی فضائل سنائے لوگوں کو ختنے کے، یہ سیاست میں کیوں آ گیا؟ تو بعض لوگوں کو اسی سے چڑ ہوتی ہے. اس میں اگر مولانا نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی آ جائے گا لیکن اس کی داڑھی ہوگی تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ چیز بھی سوچ کے چلا کریں جب چلتے ہیں نا، اس کو بھی ذہن، کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا کریں. تو میں گاڑی میں آ رہا، انہوں نے فوراً طنز کیا مولانا ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں مجھے. تو وہی لطیفہ بار بار سناتا ہوں، ایک دفعہ سنا کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک مولوی صاحب گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کو ٹکر مار دی غلطی سے. ٹکر کوئی بھی غلطی سے مار سکتا ہے بھائی. تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کر ٹکر مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. تو ہر چیز داڑھی میں نہیں گھسیٹ دیا کرو، بلکہ داڑھی والے کے بارے میں ایک چیز سوچ لیا کرو، چلو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن ایک خوبی ہے کہ اس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو بنایا ہوا. چلو یہ تو خوبی ہے نا، اور خامیاں ہوں گی. باقی داڑھی والوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ داڑھی ہے تو گاڑی بھی تمیز سے چلایا کریں. جو لوگ دینی حلیہ رکھتے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لوگ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یار جب تم شریعت کو فالو کر رہے ہو، تم نے داڑھی اس لیے رکھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو قوانین کی پابندی کرنا بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دوسری ایک اور بات سے بات چل نکلتی ہے، داڑھی والوں کو اخلاق کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے اخلاق صحیح رکھیں. اکثر میں نے داڑھی والوں کو دیکھا ہے ہائپر ہو جاتے ہیں. داڑھی کا مذاق کیوں کیا تم نے؟ داڑھی کے بارے میں کیوں بولا تم نے؟ ہے بھائی ایک دم جذباتی. تو بھائی جذباتی نہیں ہو. دیکھو آج میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا تو ایک حدیث آئی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے صحابی ہیں، مجاہد صحابی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک باندی ہے، اسے میں نے بکریاں چرانے پر مامور کیا ہوا ہے. حدیث سنیں خوب تسلی کے ساتھ. میں نے اسے حکم دیا ہے بکریاں چراؤ، اور ایک بکری کے بارے میں خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کا بہت خیال کرنا. بعض بڑی نسلی بکریاں ہوتی ہیں نا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا. تو اس بکری کو خوب کھلایا پلایا، موٹی ہو گئی. بھیڑیا آیا، بکری کھا گیا. بھیڑیا آیا اور بکری کھا گیا. جب میں آیا میں نے پوچھا بکری کہاں ہے، تو اس نے کہا بھیڑیے کو بھی دیکھو اسی بکری کو کھانا تھا. کہہ رہے مجھے غصہ آیا اور میں نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا باندی کے. فرماتے ہیں مجھے پھر ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کیا. یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. باندی تو غلام ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، اور بظاہر ہماری نظر سے اگر کوئی دیکھے تو بھائی تھپڑ نہیں لگاتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ بھائی تمہیں حکم دیا ہے کہ اس بکری کی حفاظت کرو، اور وہی بکری کو بھیڑیا آ گئے، اس کا مطلب تم تو بھیڑیے کے ساتھ ملی بھی ہو. ہم ہوتے تو یہ باتیں کرتے نا. تمہارے تو بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. اتنی بکریاں تھیں، 100 بکریوں میں اور کسی کو نہیں کھایا، اسی کو کھایا. تو ہم ہوتے ہم کہتے یار کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا ہی ہے نا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ایک نہیں بولو گے تو ایک تھپڑ تو بنے گا. پھر ہم ہوتے ہم کہتے یار کوئی بیوی بھی نہیں ہے، بیوی کا مرتبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یا ابا بھی نہیں ہے، یا اماں بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، غلام ہے، اور غلطی بھی اتنی بڑی کہ جس بکری کی حفاظت کا کہا تھا اسی کی حفاظت نہیں کی. تو کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا تھا نا. لیکن صحابی رسول کی تربیت ہوئی ہے، ان کو ایک تھپڑ پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ ندامت کہ یار یہ زیادتی تو نہیں ہو گئی. کیوں؟ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ممکن ہے اس نے حفاظت کی ہو، لیکن جب بھیڑیا کھانے پر آتا ہے جتنی بھی حفاظت کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی نہ ہو اور یہ مقدر میں ایسا ہی ہو. میں نے پھر جو ایک تھپڑ مارا تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب، بولو بھائی،
دینا پڑے گا. تو اب اللہ کا خوف دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اپنی باندی کو ایک, تو جو لوگ اپنی بیویوں کو 20 تھپڑ مارتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, ان کو بھی تھوڑا سا اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور ویسے ہی بعض چھوٹوں پر بلا وجہ کی سختی کر رہے ہوتے ہیں, بعض استاد شاگردوں کو دن رات کوٹ رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ کوئی بھی کام آپ کرو گے آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیچاری مسلمان کہاں, وہ تو حبشی باندی ہے, حبشی, اس کو کیا پتہ ایمان کیا اور رسول کیا. آپ نے اس باندی کو بلوایا, اس سے سوال پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے. اس باندی نے کہا فی السماء, آسمان میں. آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں. اس باندی نے کہا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ, اسے آزاد کر دو, یہ مومن ہے. کفارہ کیا ہے, آزاد کر دو. تو کیسے زبردست اخلاق, بات سے بات نکلتی ہے, دماغ میں پھر چیزیں آتی ہیں نا. یہ جو اللہ کے نبی نے باندی سے پوچھا این اللہ, باندی نے کیا کہا اللہ آسمان میں. تو آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بہت غلو کر رہے ہیں اس عقیدے میں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا جو اللہ آسمانوں میں ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, آسمان میں ہونے سے کیا لازم آئے گا, مکان لازم آئے گا, جسم لازم آئے گا. تو اللہ کے بندو ان فضول چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے جیسے قرآن و سنت نے عقیدے کے باب میں ہمیں جو بتایا, اجمالی ایمان رکھو, اجمالی ایمان. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش, رحمان کہاں ہے, عرش پر ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں معیت مدد کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا مطلب میری مدد تمہارے ساتھ ہے. تو باقی اللہ کی جگہ کی جہاں بھی بات آئی اللہ ہے کہاں, تو قرآن میں کہاں ہے, عرش پر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا, جب یعنی سب سے پہلے جو ہے نا جب کائنات بنی ہے. تو پھر ساتویں آسمان پہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. تو سارے اوپر جاتے ہیں. فرشتے کہاں سے آتے ہیں, اوپر سے آتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ کے دربار سے ہو کے آتے ہیں. اللہ سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, اللہ جبریل سے ہم کلام ہوتے تھے, جبریل وہ کلام اوپر سے لے کے کہاں نازل ہوتے تھے, زمین پہ نازل ہوتے تھے. سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پر کوئی طوفان بھیج دے. تو جگہ جگہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں, آسمان میں, عرش پر. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ ہونے سے مکان لازم آتا ہے, جہت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک, عرش سے پاک, جسم سے پاک. کیونکہ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کما هو لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرو گے کہ اللہ کے عرش پہ ہونے سے جسم لازم آتا ہے, تو پھر ہر جگہ ہونے سے بھی تو جسم لازم آئے گا. تو اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ ہے بلا کیفیت, تو پھر یہی کہہ لو کہ عرش پر بھی ہے بلا کیفیت. کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو رمضان ہے, جیسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, لیکن بغیر جسم کے ہوتا ہے. بھائی دکان میں بھی رمضان ہے, گھر میں بھی رمضان ہے, مگر جسم کے بغیر. تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر جسم کے بغیر. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی جب آپ رمضان کو ہر جگہ مان سکتے ہو جسم کے بغیر, بغیر جسم کے رمضان ہے, تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو پشاور میں رمضان ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو جب پشاور میں ایک دن پہلے ہے, کراچی میں اس دن رمضان نہیں ہے, یہاں رمضان نہیں ہے, صرف کہاں ہے پشاور میں, تو وہ بھی بغیر جسم کے ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح اللہ عرش پر ہے بغیر جسم کے ہے, اس میں کون سی ایسی خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو اسلاف کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہ اسلم ہے, اس میں احتیاط ہے.
متاخرین نے کچھ تعویلات کی ہیں، اس لیے کہ اس وقت غیر مسلم بہت پروپیگنڈا کرتے تھے جسم، تو اس نے انہوں نے کچھ تعویلات کی ہے، وہ امکان کے درجے میں کی ہیں، امکان کے درجے میں. وہ ایسا مضبوط عقیدہ بنا لینا اس کو کہ اسلام اور کفر اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو بنا لینا کہ اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اہل سنت سے خارج ہے، تو یہ غلو ہو جائے گا دین میں. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ بھی غلط ہے. علماء دیوبند کی اس بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں. بعض علماء نے اس بارے میں بڑی شدت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ موجود اللہ کو نہیں مانتے وہ اہل سنت سے خارج ہیں. مگر جن علماء نے یہ عقیدہ رکھا ہے وہ شدت پر مبنی ہے. اس بارے میں جو معتدل عقیدہ ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے بیان القرآن میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے اور انہوں نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے. آپ جا کے بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کا پہلا رکوع جہاں قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند اللہ. تو اس آیت کے تفسیر میں حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو دیوبندیت کا یا اہل سنت کا یا ان چیزوں کا معیار مت بنائیں. لیکن پھر بھی میں اس بارے میں ایک اعتدال کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر خاص کیفیات کچھ اللہ کی خاص تجلی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے تو ہم اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ذات کی گہرائیوں میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن اصلم یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے قرآن کا ظاہر ہے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور کہاں مانا جائے اللہ کو. اس میں جیسے یہ صحیح حدیث ہے نا، اب میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جو اللہ آسمانوں پر ہے عرش پر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ شروع کر دی کہ ان کا یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں. تو مجھے اگر اہل سنت سے خارج کرو گے تو اس باندی کا کیا کرو گے جس سے نبی نے پوچھا ان اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کیا کہا؟ جس سما. تو اس کو تو نبی نے نہیں کہا جسم لازم آ رہا ہے مکان لازم آ رہا ہے کچھ بھی ٹھیک ہے بھائی، فرمایا عاتقہ فإنہا مومنہ. تو اسلام نے اس قسم کے عقیدوں میں ہمیں اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اجمالی، بس زیادہ گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. اور اگر کسی بزرگ نے اس کے خلاف لکھا ہے تو ان کی شان میں توہین بھی مت کرو، بولے بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ دیا. ویسے ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں کہ تقلید فروعی اختلافی مسائل میں ہوتی ہے. عقائد میں تقلید فروعی مسائل میں بھی وہ جو متفقون علیہ ہیں جس میں قرآن و حدیث بہت واضح ہے اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہوتی، اس میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اب 5 نمازیں ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے، نہیں بھی کہتے تو بھی ہم 5 نمازیں پڑھتے. رمضان کے روزے ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے وضاحت کے ساتھ بلکہ امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہیں نا رمضان کے روزے نہیں ہیں تو ہم امام حنیفہ کو مجتہدین کی فہرست سے ہی خارج کر دیتے. ہم کہتے ہیں آپ مجتہد ہی نہیں ہو، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کی اتباع کی جائے. تو یہ تو نصوص قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جس میں قرآن و حدیث نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں عقیدے یعنی جو مسائل واضح کر دیے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں قرآن و حدیث دونوں طرف ہیں، فروعی مسائل کہا جاتا ہے جن کو فروعی نہیں اختلافی. فروعی تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن اتفاقی ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، ان میں تقلید بھی نہیں ہے. تقلید صرف ان مسائل میں ہوتی ہے جن میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. رفع الیدین کے دلائل بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں. ہاں جس کو رفع الیدین ہی کے نظر آ رہے ہیں، نہ کرنے کے نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے چشمے کا نمبر چینج کر لے گا تو اس کو نہ کرنے کے دلائل بھی نظر آئیں گے. ہمیں تو الحمدللہ دونوں نظر آتے ہیں، رفع الیدین والے بھی رفع الیدین، اس لیے ہم نہ رفع الیدین کرنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور نہ کرنے والے. لیکن ہم کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں. تو اس میں ہم نے التزام کیا ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوگا اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کریں گے، دوسروں کی آراء کا احترام کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جو اختلافی مسائل, کیونکہ اس میں جب اختلاف ہوا ہی اس لیے کہ دلائل متعارض تھے. اگر دلائل میں ٹکراؤ نہ ہوتا تو ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا, کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے بھی تھے. تو ان مسائل میں تو باقاعدہ عقیدے میں تو کوئی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حنفی نہ شافی, عقیدے کی بات تو قرآن و حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. ہاں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا, ان میں بہت گہرائی میں جائیں گے تو اختلاف ہوگا, پھر کوئی ماتریدی بنے گا, کوئی اشاعرہ بنے گا, کوئی کیا بنے گا, تو وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لہذا کچھ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ ماتریدی ہیں یا اشاعرہ ہیں؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے ماتریدی یا اشاعرہ بن کے؟ کہہ رہے نہیں وہ جو ڈیپلی جب آپ جائیں گے. میں نے کہا ڈیپلی ہم جاتے ہی نہیں, ہم ڈیپلی جاتے ہی نہیں, اتنی گہرائی میں ہم نہ اشاعرہ کو برا سمجھتے ہیں نہ ماتریدیہ کو برا سمجھتے ہیں. سب بزرگان دین تھے اپنے اپنے وقت, ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں نے لکھا, لیکن یہ سب چیزیں عوام کے لیے نہیں ہیں بلکہ علماء کے لیے بھی نہیں ہیں. تھی کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی جب پروپیگنڈا بہت تھا اور یلغار تھی, غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے اس قسم کے, ان اعتراضات کے جواب میں کچھ تعویلات کی گئیں اور کچھ اختلافات بھی ہوئے. اب نہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں نہ ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اس مسئلے میں جو آپ جو بات کرتے ہیں اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے گا ٹھیک تو اس لیے کہ وہ چونکہ اہل حدیث نے کہی اب میں اس کی مخالفت کروں, یہ کون سا اسلام ہے؟ اول تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے, ہمارے بھی بہت سارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے. میں نے سب سے پہلے مولانا حلوی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا آپ کو بیان القرآن میں. باقی یہ ہے کہ عقیدے کی باب میں کوئی مسئلہ نہ اہل حدیث ہوتا ہے کوئی, نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے, نہ کوئی. عقائد کی باب قرآن و سنت جو ضروری عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دی. اس میں بس اجمالی عقیدہ رکھو اور زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو. کیونکہ آج میں وہ ریکارڈ کروا رہا تھا تفسیر کا سبق, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ آذان ٹی وی ہے نا, اس میں میں قرآن کی جو تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ ضرور سنا کریں. تو اس میں ان فی خلق السماوات والارض کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, ایک تو میں آپ کو تفسیر بتا دوں, اگر کسی نے کوئی خاندانی تفسیر پڑھ دی ہے نا وہ بیان القرآن پڑھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے بیان القرآن. میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس جیسی علمی تفسیر میری نظر سے نہیں گزری. ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں نہیں جاتے, اور قرآن کو حل کیا ہے انہوں نے اور بڑے خاندانی انداز میں حل کیا ہے. لیکن وہ اردو اس کی بہت مشکل ہے, وہ عام پبلک کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. ایسی خدا کی قسم ترجمہ کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. یہ جو عام مفسرین آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان کو آیتوں کے ترجمے کرنے بھی نہیں آتے, لیکن چونکہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا تو پبلک میں شہرت بہت ہوتی ہے. ورنہ ان سے کوئی آیت کا ترجمہ پوچھ لوں نا کہ یہ ترجمہ ہے یہ کیوں نہیں ہے, وہ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ عربی گرامر میں جب تک بہت اچھی طرح عبور نہیں ہوگا آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو خیر بڑی خاندانی تفسیر ہے ان کی, وہ ضرور پڑھا کریں اگر آ جائے سمجھ میں. تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی, ان فی خلق السماوات والارض, کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یتفکرون فی خلق السماوات, جو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. تو حکیم علماء نے اس کے تحت لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مخلوق میں غور کرنے کا حکم ہے, خالق میں غور کرنے کی اجازت. بھائی اگر کوئی شارٹ کلپ بنائے نا تو پورا بنائے. شارٹ کلپ بھی ایک وہاں سے فضل الرحمان لے لیا, ادھر سے پی ٹی آئی لے لیا, مولانا فضل الرحمان ادھر سے لیا, ادھر سے وہ جوڑ کے پتہ نہیں کچومڑ بنا دیتے ہیں. پھر میں گالیاں دیکھتا ہوں فیس بک پر اپنے خلاف. تو پوری بات, اور جو علماء اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, میں ان کی ذات پہ طنز نہیں کر رہا, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. ان کا یہ موقف ہوگا تو ٹھیک ہے, ان کا موقف ہے, ہمارا یہ موقف ہے. ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ عوام اعتدال میں رہے, اس کے سامنے دوسری رائے بھی موجود رہے, کیونکہ ایک ہی رائے سنتے سنتے نا لوگ متشدد ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بات آنی چاہیے اس میں. بھائی جان کلپ بازی کرو تو تمیز سے کرو. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں انہوں نے لکھا کہ مخلوق میں غور کرو,
خالق کی ذات میں غور, خالق کی صفات میں غور کرو. ہمیں اللہ کے جو پہچان ہے نا اس کی صفات سے, اللہ علیم ہے, اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ بہت قدرت والا ہے, اللہ نے اللہ ہمیں پالتا ہے, اللہ ہمارا محسن ہے, اللہ رزاق ہے, رزق دیتا ہے, اللہ ہماری بگڑیاں بناتا ہے, ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ. ہم جب گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر ہمارے لیے سزا حلال ہو چکی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے جو تمہاری توبہ قبول کر کے اس سزا کو تم سے ٹالتا ہے. اگر اللہ اس سزا کو نہ ٹالے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گناہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو یہ اللہ کی صفات ہیں جن سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کی ذات میں اگر گھسنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو انسان کو انسان کی صفات سے بھی پہچانا جاتا ہے, ذات سے بھی. ذات کا کیا مطلب؟ ہماری دو آنکھیں ہیں. آنکھ کسے کہتے ہیں؟ سائنس ڈیفائن کرتی ہے. آنکھ یہ ہوتی ہے, اس میں پلکیں ہوتی ہیں, اس میں ایک پتلی ہوتی ہے, اس میں قرنیہ ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انسان کی ذات پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. 2 ہاتھ ہیں, 10 انگلیاں ہیں, ایسے چلتا ہے, ایسے کھاتا ہے, ایسے سوتا ہے, اور اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے, یہ ٹیمپریچر بڑھ جائے تو بیمار ہو جائے گا, کم ہو جائے تو بھی بیمار ہو جائے گا. انسان کی ذات کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, اور انسان کی صفات کو بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, اور نیک بھی ہوتا ہے, بد بھی ہوتا ہے, سخی بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کی جو ذات ہے ذات کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ کو ہم اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. تو اللہ نے مخلوق کے بارے میں کہا کہ اس کی ذات میں بھی گھسو, دیکھو کیا ہے یہ, لیکن اپنے بارے میں کہا کہ میری ذات میں گھسنے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں جو کہہ دیا ذات کے بارے میں, ہم اس پر اجمالی ایمان رکھیں گے, اس کی گہرائی میں. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی قرآن میں بتایا, لیکن اجمالی, اس کی تفصیل نہیں بتائی. تو بس مبہم ایمان رکھا جائے گا کہ جیسے اللہ تو نے بتا دیا ہم ایمان لاتے ہیں, اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. حدیث میں اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, وکلتا یدیہ یمین, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب دیکھو بڑی عجیب بات ہے بھائی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر 2 ہیں بھی تو دونوں دائیں, عقل کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتے دونوں دائیں. بھائی دایاں اور بایاں یہ امور اضافیہ میں سے ہیں. دایاں کا مطلب جو ادھر والے کے مقابلے میں ہے, بایاں کا مطلب جو ادھر والے کے مقابلے میں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں. بس جیسا فرمایا ویسا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اللہ کے بارے میں, کیونکہ اللہ کا الٹا ہاتھ نہیں ہوتا, کیونکہ بایاں ہاتھ ایک نحوست کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کی ان عیوب سے پاک ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن میں آتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے ہیں. تو بس جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھ. باقی قرآن میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کے بارے میں غور کرو گے تو کامیاب ہوگے, اس سے اللہ کی محبت. اور اللہ نے قرآن میں بتا بھی دیا کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ ذات میں گھسیں گے, جو متشابہ چیزیں ہیں نا اس میں گھسیں گے. وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, باقاعدہ مناظرے ہو رہے ہیں ان موضوعات پر. یہ بالکل خطرناک طریقہ ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کی گہرائی میں گھسنے سے منع کیا. لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں فلاں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود, فلاں تو یہ. میں کہتا ہوں بھائی چپ کر جاؤ, صحیح ہے, زیادہ گہرائی میں مت, بس اجمالی عقیدہ رکھو اللہ عرش پر ہے, کما ہوا لائق بشانی. اگر کوئی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے تو ٹھیک ہے چلو بھائی صحیح. اس سے یہ بولو کہ تو اللہ کے لیے کرتا کیا ہے, اللہ کے لیے کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نے اللہ کے لیے قربانی کتنی دی ہے. تو یہ تو لمبی بات ہو گئی. وہ مولانا سے شروع ہوئی تھی, مولانا سے نا, وہ ٹریفک والا نہیں ٹھوک دیا تھا, غلط آ رہا تھا اور مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا, کیونکہ میں کیا تھا, مولانا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی نے پوری ایک تحریر لکھی اور اس میں ملا ملا کر کے حضرت کو طنز کیے اس نے. اچھا وہ جو جس نے تحریر لکھی تھی وہ سائنٹسٹ تھے, سائنسدان تھے, اور فلکیات کے بہت ماہر تھے.
فلکیات کے کیا تھے؟ فلکیات جو ہے نا کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری، اس کی بھی بڑی مہارت تھی ان کو. اور ہمارے حضرت فلکیات کے اسپیشلسٹ تھے، یعنی بہت ہی بڑے ماہر تھے. اور حضرت کو جو فلکیات کے علم میں مہارت تھی وہ البیرونی کی کتابیں پڑھی تھی مسلمان سائنسدانوں کی. حضرت تو اسکول میں کبھی گئے نہیں. تو اس ماہر فلکیات نے حضرت کے مسائل پر اعتراضات کیے اور مذاق اڑایا مفتی رشید احمد صاحب کا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے گوروں سے فلکیات پڑھی ہے اور انہوں نے مسلمان سائنسدانوں کی پرانی کتابیں پڑھی ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے جو سمت قبلہ بتایا نا کہ یہ یہاں کراچی میں سمت قبلہ یوں ہے اور لندن میں یوں ہے اور ناروے میں یوں ہے، تو اس نے سب کو غلط قرار دے دیا. اور چلو علمی انداز سے آپ غلط قرار دے دیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مفتی رشید احمد صاحب کو فلکیات کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں. تو ہمارے حضرت اچھا اس نے کیا کیا کہ جواب دیا اور طنز بہت کیا کہ ملا ایسے، ملا کو کیا پتا، ملا کو کیا پتا. ہمارے حضرت نے اس کے دلائل کی دھجیاں اڑا دی. حضرت تو فلکیات کے کرو ٹریگنومیٹری کے ایسے ماہر تھے مفتی رشید احمد صاحب. اور یعنی جو بڑے بڑے سائنسدانوں کی بعض چیزوں پہ حضرت نے غلطیاں، سب چیزوں میں نہیں، سائنسدان تو ظاہر ہے جانتے ہیں، لیکن وہ جو سائنٹسٹ تھے نا وہ ذرا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے، وہ لبرل تھے، علماء کے بڑے خلاف تھے. تو انہوں نے دھجیاں اڑائیں. تو حضرت نے اس کے ایک ایک دلائل کا جواب لکھا اور اس جواب کا آج تک کوئی جواب نہیں لکھ سکا. حضرت نے فرمایا اس سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا یہ پلین ٹریگنومیٹری کو کرو ٹریگنومیٹری پر قیاس کر رہا ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. اس نے بیت اللہ کا جو رخ نکالا نا وہ جو پلین ٹریگنومیٹری ہے نا اس کے اصول سامنے رکھ کر، جبکہ زمین کیا ہے، گول ہے. یہ جو خط ہم بیت اللہ کی طرف کھینچیں گے وہ گول گھوم رہا ہے، تو ہر وقت زاویہ کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. حضرت پر باز پہ آئی ہے کہ پائلٹ جو تھے انہوں نے بھی اشکالات کیے تھے کہ آپ نے جو بتایا وہ غلط ہے. حضرت سے ملنے آئے، حضرت نے پھر ان کی غلطیاں نکالی کہ آپ جہاز کو قیاس نہ کریں کہ آپ جو مکہ جاتے ہیں نا اس سمت میں جاتے ہیں اور میں نے جو قبلہ بتایا وہ اس سمت میں ہے. تو مکہ جانے کے لیے کچھ اور اصول ہیں اڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، زمین پہ خط کھینچنے کے اصول کچھ اور ہیں. تو وہ بڑے متاثر ہو حضرت کے علم سے. تو حضرت نے جب اس کو جواب دیا نا ان سائنٹسٹ کو، اور الحمدللہ اس جواب کو جو جتنے بھی جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ صحیح جواب لکھا ہے. اور آخر میں حضرت نے لکھا کہ یہ جو اس نے بار بار کہا ہے ملا ملا، فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ملا بنایا. یہ ریٹن لکھا ہے حضرت. اور فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے موت تک ملاؤں کی فہرست میں ہی شامل رکھنا اور قیامت کے دن ملاؤں کی فہرست میں ہی شامل کر کے اٹھانا، مجھے مسٹروں کی فہرست میں نہ لے کے جانا. یہ مطلب نہیں کہ مسٹر سارے جہنم میں جائیں گے، یہ ایک تعبیر ہوتی ہے نا جذباتی. بہت سارے ملا جہنم میں جا رہے ہوں گے اور بہت سارے مسٹر جنت میں جا رہے ہوں گے، تو اعمال پر مدار ہے. لیکن حضرت نے بتایا کہ یہ جو تم ہمیں ملا ملا کہہ رہے ہو نا، طنز کر رہے ہو، ہمیں اپنے ملا ہونے پر فخر ہے، ملا ہونے پر فخر ہے. تو اس لیے میرے بھائی ٹھیک ہے 2 نمبر ملا بھی ہیں، 1 نمبر بھی ہیں، ہر طرح کے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو مولوی کے لفظ سے چڑ ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اتنی نفرت نہ کرو کہ ہر داڑھی والا آپ کو برا لگنے لگے، اس کا اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگے، اس کا عیب یہی ہو کہ اس کی داڑھی کیوں ہے. ایک دن کیا ہوا، میں ایک صاحب کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، تو ایک صاحب جن کی خشخشی داڑھی چھوٹی سی، وہ تمیز سے نہیں گاڑی چلا رہے نا، وہ غلط سمت پہ آ رہے ہیں اور پاؤں بجائے جا رہے ہیں. ان کو غصہ آ گیا تو مجھے کہنے لگے دیکھو اس کی چونکہ تھوڑی سی داڑھی ہے نا اس لیے یہ صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا. اتنی بھی نہیں ہو رہی یار، ہے بھائی صحیح ڈرائیونگ پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ روڈ پہ گاڑی لے کے نکلو، موٹر سائیکل والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوگا اور جو اسپورٹ کار ہے نا وہ فٹ پاتھ پہ بھاگ رہی ہوگی، اس کو جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کے لیے. ہمارے ایک شاگرد امریکہ سے آئے، ان کا پہلا دن تھا، ڈرائیو کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ڈرائیو کر رہے ہیں. ابے یہ کیا، بڑے یہ یہاں سے کیوں آ رہا ہے، بڑے یہ ادھر سے کیوں گھما، ابے یہ رکشے والا نے یوں کیوں ٹرن مارا. میں نے کہا چپ کر جاؤ، مر جائے گا بھائی تو تھوڑے دنوں میں. ہاں یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اتنی ٹینشن لوگے
برین ہیمریج ہو جائے گا, پھٹ جائے گا دماغ. کوئی ادھر سے آ رہا ہے, بولے بہت اچھا کر رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جب راستہ یہاں سے ہے, ادھر سے یو ٹرن لے کے آؤ گے تو 5 منٹ تمہارے ضائع ہو جائیں گے, اور تمہارا وقت بہت اچھی تعویل کرو, میں نے کہا قیمتی وقت ہے, تو کوئی بات نہیں, فٹ پاتھ سے گاڑی چڑھا کے بندوں کو پیلتے ہوئے چلے جاؤ, 5-6 بندے مر جائیں لیکن آپ کے 5 منٹ ضائع نہ ہوں, کوئی بات نہیں, توڑ دو پھوڑ دو. میں نے کہا اس اسٹائل میں جیو گے تو جینے کا مزہ آئے گا. اور میں نے کہا ابھی دیکھو آگے سائن بورڈ پہ لکھا ہوگا جیو اور جینے دو, نہیں لکھا ہوگا, اس کا مطلب یہی ہے کہ پھوڑو اور خود بھی تمہیں کوئی کسی دن کوئی پھوڑ کے چلا جائے گا. اس اسٹائل میں نے کہا جیو گے. تو وہ ہر وقت نا یہی کرتے رہتے تھے, بھئی یہ کیوں آ رہا ہے, بھئی یہ آنکھ سے کیوں آ رہا ہے, بھئی یہ کون سا طریقہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے 1-2 ہفتے رہے, پھر وہ تمیز سے ڈرائیونگ انہوں نے شروع کر دی. ان کو بھی جہاں سے موقع ملتا نکال کے لے جاتے. میں نے کہا اب آپ سچے پاکستانی بن گئے ہو. تو یہ داڑھی والوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو داڑھی بغیر داڑھی سبھی کر رہے ہیں بھائی. لیکن ان کو وہ خشخشی داڑھی پہ بھی ان کو برا لگ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ دیکھو اتنی سی داڑھی ہے نا, اس لیے غلط گاڑی چلا رہا ہے. ہم نے اپنے شیخ سے سیکھا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ بہت سخت. میں جب پہلی دفعہ حضرت کے پاس گیا تو بائک ہم نے کھڑی کر دی, بالکل دیوار سے چپکائی تھی, لیکن اور بھی چپکانے کی گنجائش تھی, اتنی نہیں. حضرت نے فوراً بلایا کہ یہ بائک کھڑی کیسے کی ہے, اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوگی. ہم نے کہا روڈ تو کھلا ہوا ہے, گاڑیاں تو گزر سکتی ہیں. فرمایا گزر تو سکتی ہیں لیکن آسانی سے نہیں گزر سکتی, اور دیوار سے چپکاؤ اس کو. تو وہ تھوڑی سی ہم نے وہاں جا کے تمیز کا پتہ چلا, یار ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ تو مذہب کا حکم ہے نا, یہ تو شریعت کا حکم ہے. لیکن کون چل رہا ہے مذہب پہ, کون نہ ملک کی قوانین مانتے ہیں نہ مذہب کو مانتے ہیں, تو پھر تو یہی حال ہوگا. اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ حکمرانوں کا قصور ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کو تربیت دینا. والدین کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن والدین کو بھی تو کوئی تربیت دے گا نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو جن ملکوں میں آپ کو یہ ملے گا نا ٹریفک کے قوانین کی پابندی اور بلا ضرورت ہارن نہیں بجا رہے, ان کی حکمرانوں نے کئی مہینے کئی سال لگائے ہیں, ٹریننگ دی ہے, پھر جا کے یہ یہاں پر پہنچے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر ایسے ہی چلے گا. اور ہمارے ہاں یاد رکھو جتنی ٹریفک کی قوانین کی پابندی کی جا رہی ہے وہ بھی اس لیے کہ ہمارا اپنا کلچر تھوڑا سا اچھا ہے ذاتی. اگر ہم ان جیسے ہوتے نا اور حکومت ہمارے جیسی ہوتی تو پھر ہم سے بڑا جو ہے نا وہ یعنی جنگل بنا ہوتا پورا ملک. پھر تو اگر ہمارے ہاں کوئی خیر ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے کلچر کی وجہ سے ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو ان کے کلچر کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حکومت کی وجہ سے ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو ان کا جو کچھ ہے ان میں خیر ہے حکومت کی وجہ سے ہے, اور ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو ہمارے مذہب کی وجہ سے اور ہمارے کلچر, کیونکہ ہماری حکومتوں نے ہماری تربیت کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی. سب سے پہلے بدتمیزی انسان اسکول سے سیکھتا ہے, کیونکہ ٹیچر لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے کلاس میں, وہیں سے طالب علم لیٹ پہنچنا سیکھتا ہے. اور ٹیچر ماشاءاللہ اب تو ٹکھائیوں پر پابندی ہے, پہلے جو ٹیچر تھوڑا سا شریف طالب مل جائے تو دھنائیاں جو اس کی لگایا کرتے تھے, گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اسکولوں میں چلتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے یہ ماحول ختم ہو گیا, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے بھائی, پھر آ رہے ہیں دوبارہ اسی طرف. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں مجرم وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں. سمجھ رہے ہو, جو اپنے پالنے والے کا اس کو تو دنیا جرم سمجھتی نہیں ہے. تو چونکہ جنت اللہ نے بنائی, جہنم اللہ نے بنائی, تو پاس بھی کون کر, پیپر جو ہے نا جو ایگزام کے لیے جو اللہ نے جو پیپر بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو جب تک اس پیپر کو فل نہیں کریں گے میرے اور آپ کے کہنے سے نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی جہنم میں. تو اللہ کہتا ہے سب سے پہلے مجھے مانو. کافر چونکہ اللہ کو نہیں مانتا اس لیے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اس کی جتنی نیکیاں ہیں قرآن نے کہا والذین کفروا اعمالهم, جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, فرمایا جیسے کسی سراب میں تمہیں ریت پہ پانی نظر آتا ہے, تم لالچ میں وہاں تک پہنچتے ہو تو وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے, وہاں پانی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا کہ کافر جو عمل کر رہا ہے وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ مجھے یہ ملے گا. فرمایا جب وقت آئے گا تو کرامات اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح تمہاری مثال ہوگی کہ راکھ کا پہاڑ دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا. تو یہ دیکھنے کی حد تک ہے
ان کے عمل میں جان نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ یہ اللہ کے لیے. جس نے کائنات کو بنایا اسی کو نہیں پوچھ رہے, جو تمہیں صبح و شام نعمتیں دیتا ہے. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا, سائنسدان بھی غور کرتے ہیں, مگر اللہ کہتے ہیں غور کر کے خالق تک پہنچو, یہ مخلوق میں ہی الجھے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنسدان جو کائنات میں غور کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے, کائنات میں غور بھی کریں, لوگوں کی خدمت بھی کریں, لیکن خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی تو کرو. آپ کس نے بنایا, کیوں بنایا, ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرو. آپ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے. تو یہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں آئے, سفیر آئے, انہوں نے تو یہی ہمیں بتایا, بھئی اس کائنات میں غور بھی کرو اور خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی کرو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بسا اوقات یوٹیوب پہ نا, مختلف قسم کی سائنسدانوں کی جو ڈاکومنٹریز ہیں, بڑی عجیب عجیب ڈاکومنٹری ہیں. یعنی جانوروں کے بارے میں آپ تحقیق کرو گے آپ حیران ہو جاؤ گے. سمندر کی گہرائی میں ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جہاں اندھیرا ہے, مگر اللہ نے وہاں بھی زندگی پیدا کی ہے. اب گورے جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس میں کیا ہوگا, ایسی ایسی کائنات کے رازوں سے پردہ فاش کریں گے کہ انسانی عقل حیران کی, یار خدا نے کیا کیا بنایا ہے. سورہ یاسین میں جو اللہ نے کہا نا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو ہمارا ان انگریزوں کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے, بے اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے. مگر گورے جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو اس پر کوئی بحث, ان کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا ایک دفعہ بھی. بس کہتے ہیں بڑی عجیب فطرت, نیچر فطرت کہہ کے سب کیا کر دیتے ہیں, ٹال دیتے. گاڈ کا نام بھی نہیں آتا, اللہ تو یعنی انگلش میں بھی نہیں کہتے کہ گاڈ کیسا طاقتور گاڈ ہے. لیکن عرب جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں, یہ پیش کرتے ہیں, اس میں وہ بار بار قرآن مجید کی آیتیں چلاتے ہیں. وفی انفسکم, جب وہ انسان کی باڈی پہ ریسرچ پیش کریں گے آپ کے سامنے تو قرآن کی آیت لے کر آئیں گے, وفی انفسکم, تمہاری اپنی جان میں, تمہارے اپنی باڈی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اور اللہ کو پہچاننے کی. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یہ جو جنگل ہے نا ڈاکومنٹری ہے, اللہ کی قسم یہ خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. جنگل میں جو جانور اللہ نے پیدا کیے نا, خود سائنسدان کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر درندہ نہ ہو تو انسان کے لیے خشکی میں زندگی مشکل ہو جائے گی. کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, یہ اندھی نہیں چل رہی, کوئی چلانے والا ہے. بڑی سوچ سمجھ کے بنایا اس نے ایک ایک چیز کو. 3 حصے اللہ نے پانی رکھ دیا, 1 حصہ خشکی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 3 حصے خشکی ہو 1 حصہ پانی ہو, یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اگر یہ ہوتا, دیکھو ڈائناسور تھے نا کسی زمانے میں, ان کی نسل ختم ہو گئی. اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی, کیوں ہو گئی, اس پہ نہیں ہوتی. بھائی انسان کو دنیا میں آنا تھا, اس لیے ڈائناسور کو اللہ نے ختم کر دیا. ڈائناسور اگر ہوتے, ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے بیٹھ کے, وہ کمبختوں کے منہ اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے, پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے اب تک. اللہ نے آنے سے, انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ, یہ باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے. بھائی اب انسان آ رہا ہے جس کے لیے بنایا, تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے, بڑے بڑے ختم. چھوٹے چھوٹے رہیں گے, چھپکلیاں رہ گئیں خواتین کو ڈرانے کے لیے. شوہر سے نہیں ڈرتی, چھپکلی سے ڈرتی ہیں. حیرت کی بات ہے یار, اس پہ حیران ہوتا. وہ شوہر بڑی بڑی مونچھوں والا, ایسے بڑے بڑے بلڈر میں نے دیکھے ہیں, پولیس ڈرتی ہے ان سے, بیوی کے سامنے چلتی نہیں. چھپکلی لا کے دو تو وہ ڈر جائے گی. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خواتین کا آج تک جو ہے نا, ان کی دماغ کس اسٹائل سے ان کی سوچتی ہیں, سمجھ میں نہیں آئی. تو اور یہ بھی ٹارزن, یہ بھی دنیا میں ہر چیز کسی سے نہیں ڈرتا, مگر بیگم سے ڈرتا ہے. یہ اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے, یار تو پولیس سے نہیں ڈرتا. وہ ہے نا اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, چھوڑو یہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اب سمندر کی گہرائی میں, بہت زیادہ گہرائی میں پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ انسان وہاں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا, جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں, وہ اتنے دباؤ میں کیسے ہیں بھائی, اور وہاں گھپ اندھیرا,
مجھے جب کسی نے یہ بات بتائی نا, بڑے پڑھے لکھے آدمی نے, کہ بھئی سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہ میں, لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی. مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرے میں ہوں, اور اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے. میں نے کہا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی, تبھی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا, حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے, تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ قرآن کی حقانیت کی. تو اتنی گہرائی بھی ہے سمندر میں جہاں سورج کی روشنی, حالانکہ پانی تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, بڑے جلدی روشنی کو پہنچاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہاں روشنی نہیں پہنچ, وہاں بھی مخلوق ہے. اب اتنے اندھیرے میں وہ دیکھتی کیسے, اس میں ایسے ان کی جو ہے نا ریز نکلتی ہیں ان کی باڈی سے کہ ہم اور آپ آنکھوں سے اتنی جلدی بندہ ٹریس نہیں کرتے جتنی جلدی وہ اینٹینے لگے ہوئے ہیں. یہ اینٹینا تو اب سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے, ریڈار وغیرہ, جس سے جہاز کا پتہ چلتا ہے کتنی محنت کے بعد. تو کیا مچھلی نے اینٹینا خود لگا لیا اپنے؟ اس کو بھی تو کوئی بنایا ہوگا کسی نے, کہ اتنے گہرائی میں اتنے دباؤ میں آنکھیں کام نہیں کریں گی اس کی, اس کو ایسے اینٹینے لگا دو کہ کوئی بھی اس کے قریب جائے تو اس کو فوراً, وہ اتنی اسپیڈ میں سفر کرتی ہے ادھر 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 سے ادھر. سائنسدان اس کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایسے حساس اینٹینے ہیں کہ سائنسدان کوئی بھی مشین جب وہاں تک بھیجتے ہیں تو مچھلی غائب, مچھلی کو پتہ چل جاتا ہے. عام مچھلیاں تو دیکھتی ہیں نا, تو پچھلی طرف سے حملہ کرو تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے میں ٹائم لگے گا اس کو. یہ مچھلی کیا ہے, اینٹینوں کی مدد سے ٹریس کر رہی ہے, دائیں بائیں کوئی ہے تو نہیں, اپنا شکار بھی اسی طرح پکڑتی ہے, اینٹینوں سے پتہ چلتا ہے اس کو. اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں, بعض سمندری مخلوق ایسی ہیں کہ وہ انڈے دینے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. انڈے دے کے وہ مچھلی واپس آئے گی, اور پھر جب اس کے بچے نکلیں گے نا, اتنے کئی, ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے پر آئے گی وہ, لیکن اس کے سگنل کام کر رہے ہیں, جب اس کے انڈوں سے بچے نکلیں گے تو وہ وہیں چلی جائے گی. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں شپ پہ, کیپٹن ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ شپ پہ نا کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. ابھی تو وہ آج کل کم ہی جا رہے ہیں, جب وہ شپ پہ بہت زیادہ ہوتے تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے شپ پہ کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کچھوا ہے یا کوئی مخلوق ہے ایسی مچھلی, اس کے ریڈار لگا رہے ہیں یا کوئی کیمرہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, راستہ نہیں بھولتی. سمندر میں جا کے تو اچھا والا ذہین آدمی اندھا ہو جاتا ہے بھائی. میں اکثر بتاتا ہوں نا, سمندر میں تھوڑی دیر آگے جاؤ پھر نہیں پتا پاکستان کدھر ہے, جاپان کدھر ہے, کچھ نہیں پتا چلتا. تبھی تو یہ ایجنٹ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا. وہ بتاتا تو رہتا ہوں وہ واقعہ. وہ ایک آدمی کو عمان جانا تھا نا, ایجنٹ کو پیسے کھلائے, وہ لانچ میں لے گیا, گھما گھما کے گوادر پہ اتار دیا. اب تو گوادر بن گیا, پہلے نہیں بنا ہوا تھا, ریگستان تھا. اب وہ پریشان, اس کو بولا یہیں عمان ہے, آگے جا بس نکل لے خود. تو وہ گھوم رہا ہے, اس کو ایک بندہ ملا وہاں پہ, کہہ رہا ہے یار عمان کدھر ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے پتہ نہیں عمان کدھر ہے, میں خود کہاں گھوم رہا ہوں؟ قطر میں گھوم رہا ہوں میں تو سمندر میں جا کے کسی کو بھی بیوقوف بنا کے کہیں بھی لے جاؤ, وہ سمجھے گا میں امریکہ میں, وہیں گھماتے رہو, اندھا ہو جاتا ہے. لیکن وہ مچھلی ہے یا کچھوا ہے یا کیا مخلوق ہے, سائنسدان حیران تھے, یہ کمبخت اتنے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ سمندر کے اندر کیسے طے کرتا ہے, اور ٹھیک ادھر ہی پہنچتا ہے جہاں انڈے دے کے آیا ہے یہ. تو یہ ریڈار کی مدد سے, اس کو اللہ نے ایسی ریز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اس کا رابطہ رہتا ہے اپنے بچوں سے, تو وہ ریز کیچ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہم دیکھیں وہ کون سی ہیں, ہم بھی وہ پھر آلات میں لگائیں. یہ جو سائنسدانوں کی ایجادات ہیں نا, 99% یہ پہلے سے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. سائنس نے ایجاد نہیں کیا, پہلے سے ایک چیز موجود تھی, اس کو پکڑ کے گرفتار کیا ہے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل فون پہ یہاں سے بات کرتے ہیں اور 1 منٹ میں امریکہ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور ہماری کال یہاں سے اڑ کے وہاں, کیا سائنس کی ترقی ہے.
اللہ کے بندو یہ سائنسدان نے ایجاد نہیں کی, یہ لہریں پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں. سائنسدانوں کو پتا چل گیا کہ یار ایسی لہریں ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں. ان لہروں, اس گھوڑے کو پکڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھوڑا تو پہلے سے موجود ہے, اس کو سدھارو. جیسے گھوڑا پہلے سے موجود ہے نا تیز رفتار, آپ کو پتا ہے یار یہ مجھے 2 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچا دے گا, تو اب گھوڑے کو کسی ٹیکنیکل طریقے سے قابو میں کرو, لگام دو اور اس کی پشت پہ بیٹھ کے جہاں چاہے پہنچ جاؤ. تو انہی لہروں کو سائنسدانوں نے قابو کیا کہ یار یہ تو گھوم رہی ہیں ہواؤں میں, ان لہروں کو کس طرح ہم قابو کریں اور کس طرح اپنی مرضی کا کام لیں. تو اس لہروں کے, ان ریس کے گھوڑوں کو سائنسدانوں نے لگام دی اور بولا کہ بھائی تو نے جانا تو ہے امریکہ, تو میری آواز کو اپنی پشت پہ سوار کر کے یہاں سے وہاں پہنچا دیں. تو یہ اللہ کی پیدا کردہ لہریں ہیں جو 1 سیکنڈ میں میرے اس بیان کو پوری دنیا میں اسی وقت پہنچا رہی ہیں. تو سائنسدان موجد نہیں ہوتے, ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے, مطلع ہونے والے ہوتے ہیں. ایک چیز پہلے سے ہے, آپ کو مل گئی, وہ نظر آ گئی. 99% چیزیں ایسی ہیں. اور یہ بھی کہ سائنسدان چلے تھے کچھ اور تلاش کرنے, مل گیا کچھ اور. تو یہ ساری چیزیں, یہ موبائل, یہ ٹیکنالوجی, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ کائنات میں پہلے سے چھوڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس لیے چھوڑ دی ہیں اللہ نے. اللہ کو پتا تھا آبادی بہت بڑھ جائے گی, فیملی پلاننگ والوں کو اعتراضات شروع ہو جائیں گے, تو میں پہلے سے انتظام کر لوں. اتنی آبادی بڑھے گی تو کمیونیکیشن کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. گدوں گھوڑوں کا جب اتنی ترقی ہوگی تو گدے گھوڑوں پہ انسان اکتفا نہیں کر سکتا. دیکھو 100 سال پہلے, 200 سال پہلے مالتھس تھا ایک یہودی, اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا بچے جس سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں نا تو رزق ختم ہو جائے گا. اس کمبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن زمین میں ابھی وسائل بھی, ابھی گیس اور پیٹرول کے ذخائر بھی دریافت ہونے والے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ لکڑیاں جلا جلا کے کہاں اتنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے بھائی, اور کیسے یہ گندم پیدا ہوگی, کیا ہوگا, اس کو نہیں بیچارے کو پتا تھا کہ ابھی کائنات کے بہت سارے رازوں سے پردے اٹھنے والے ہیں. اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے گیس, بجلی کے ذخائر, پیٹرول, تیل, اور یہ برقی لہریں پیدا کی ہیں, ریڈیائی لہریں پیدا کی ہیں. ابھی ان پر بھی انسان, ان کو بھی قابو کرنے والا ہے, ان سے بھی بہت سارے کام لے گا. تو اس لیے وہ بیچارہ وہ مر گیا ٹھیک ہے. اور اس نے جو پیشگوئیاں کی تھی, ایک پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ خود ماہر معیشت لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا آبادی اگر اتنی ہو گئی تو لوگ بھوکے مریں گے. تو ماہرین معیشت لکھتے ہیں کہ آبادی اس سے 10 گنا بڑھ گئی ہے مگر بھوکے نہیں مرے. اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو انسان کی حماقت سے مر رہا ہے, دولت کی غلط تقسیم سے مر رہا ہے, آبادی کے بڑھنے سے نہیں مر رہا. بلکہ ماہرین معیشت, گوروں کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ریٹن میں حوالے موجود ہیں ان کے, انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نہ صرف یہ کہ بھوک سے مر نہیں رہے بلکہ انسان کو اتنی بہترین خوراک اور اتنی وافر مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی. رزق کے ذخائر کئی گنا بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں کس کی دلیل ہیں, کوئی ہے بنانے والا. لیکن ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں, گوروں کی تو تعریف کرتے ہیں کہ بھائی اتنا زبردست ڈاکومنٹری بنائی, اور جس نے کائنات کو بنایا اس کے لیے ایک سبحان اللہ نہیں, اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یار اس کی نافرمانی چھوڑیں, اس کے سجدہ کریں, اس کے سامنے اس کے حکام کو فالو کریں. نہ نہ کریں گے ہم اپنا. میں کہتا ہوں چلو جس گورے نے ڈاکومنٹری بنائی اور جو کائنات تمہیں دکھا رہا ہے اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتے, اس گورے سے محبت کرتے ہو جس نے اس گورے کو بنایا, اسے اسی بیس پہ اس سے محبت کر لو کہ اس نے اس گورے کو, کیا خیال ہے بھائی, گورا بھی تو کسی نے بنایا ہے نا, جس کو آپ کہتے ہو بڑا ذہین ہے, تو یہ بھی تو خود تھوڑی بنائے. تو اور اس کو گورا بنایا, کالا بھی بنا سکتا تھا اس کو. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو گوروں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی پیکج میں لے کر آیا ہوں کہ گوروں سے میں نہیں کہہ رہا کہ نفرت کرو, لیکن جس نے گورے کو بنایا اس بنانے والے سے پہلے محبت کرو. گورا بعد میں ہے, جو خالق ہے گورے کا وہ پہلے ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے میرے بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھکانہ بہت برا ہے, وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے. سوالات کی پرچیاں ذرا بھائی فیس بک والے سوالات نہ پوچھیں, ٹھیک ہے نا, جو فیس بک پہ بیان سن رہے ہیں وہ سوالات نہ پوچھیں. بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد 10 دن تک روزہ رکھنے میں شریعت کا کوئی حدیث میں کہیں صراحتاً نہیں ہے کہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھو, کہیں بھی نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے حدیث میں, عرفہ کا روزہ. البتہ یہ حدیث میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم,
کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے. تو نیک عمل میں روزہ بھی ہے, تہجد بھی ہے, صدقات و خیرات بھی ہیں. تو اس لیے ان 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو عام دنوں سے اس کو ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. یہ کیا لکھا بھائی؟ پیدائشی بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کیسے کی جائے؟ کیا بول رہا بھائی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ بنا داڑھی والا شخص اذان یا تکبیر یا نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھانی چاہیے. البتہ اگر پڑھا دے تو ہو جائے گی نماز. پیدائشی بچے کے کان میں اذان کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو ویسے اذان دینے کا. دائیں کان میں قبلے کی طرف اپنا رخ کرو, دائیں کان میں اذان کہہ دو, جیسے اذانیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ نہیں چیخو, اس کا پردہ پڑ جائے گا, تو تھوڑا ہلکی آواز سے, اور گھما کے لیفٹ کان میں کیا کرو, اقامت جلدی جلدی پڑھ لو, بس یہ ہو گئی. محترم مفتیٰ السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں, اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی, پھر 4 شادیاں, ایسے بہت کیے انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے, تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا, وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے. بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے, بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے. دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی. اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح, بولو بھائی, نہیں, کیونکہ وہ تو ساس بن گئی. بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے, ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی, اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے, تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے, یعنی ہمارا جو نواسا ہے, اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری. تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا, جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن, میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو, فإنہ مطلاق, یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے, تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلے طلاق دے دیں, ہم ان کو رشتہ دیں گے. کیوں؟ ان اولدا نجیبن, کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے, تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھلے بے شک طلاق دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے. حضرت حسن جب طلاق دیتے عورت کو فائدہ ہوتا تھا, اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت, 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں, تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق, 2 بیویاں تھیں, ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو. کافی دینار اور دراہم تھے, اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا, اس نے کہا کہ زبردست, کوئی بات نہیں, طلاق مل گئی مگن, اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک. دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا, مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے, اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی یہ اس کو پیسہ چاہیے تھا, پیسہ مل گیا, اس کو بندہ چاہیے, ٹھیک ہے, یہ میرے نکاح میں رہے گی. تو باقی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام. حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں, ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا, اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں, میں کیا کروں, شادی کروں. تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, رشتوں کی کمی تھوڑی, آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو, آپ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں, کیسے کر لوں. تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں. حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح, طلاق قبیح کام ہے, برا کام ہے, اکرہہ, میں اسے پسند نہیں کرتا. تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے, 4 کو طلاق دیتے, فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو راجح قول اس بارے میں جو ہے, جو دلائل کی دنیا میں, وہ حضرت علی ہی کا قول ہے, اور صحیح حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے. باقی حضرت حسن کیوں کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اتنی دولت تھی, وہ دولت دے کے اس کی نقصان کی تلافی کر دیا کرتے تھے. باقی آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم بھی 120 شادیاں کریں گے, کیونکہ آپ کو ملے گی. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میری تنخواہ 15,000 روپے, میں دوسری بیوی تلاش کر رہا ہوں. اب اس کا بہنوئی بھی آیا, کہہ رہا یار میرے جو بہنوئی ہے نا, وہ اس کی تنخواہ 15,000 روپے, وہ دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے, پہلی کے خرچے تو ہو نہیں رہے, دوسری بھی تلاش کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یار ہماری بہن کے تو خرچے اٹھا نہیں رہا, دوسری بھی کر رہا ہے, میں کیسے روکوں. میں نے کہا روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے کیوں. میں نے کہا کوئی دے گا ہی نہیں رشتہ. میں نے کہا 15,000 میں پہلی نہیں مل رہی آج کل, اس کو دوسری کہاں ملے. تو کہہ رہے آپ تو خود ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں لڑکے کو ترغیب دیتا ہوں, لڑکی والوں کو تھوڑی کہتا ہوں جس کی 15,000 ہے اس 15,000 میں جو ہے نا. میں نے کہا لڑکی والے مجھ سے پوچھیں گے, میں بولوں گا بھائی تم 15,000 میں کیسے گزارا کرو گی اس کے ساتھ, تم 30,000 والے سے کرو, ٹھیک ہے نا. تو لڑکوں کے لیے حکام کچھ اور ہیں, خواتین کے لیے حکام. ہاں کوئی بیچاری اتنی غریب ہوگی کہ اس کے ابا کی 15 بھی نہیں ہوگی, اس کے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, وہ 15 والے سے کر لے گی, اور اس کو ہم مشورہ دیں گے بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو لیکن ایسی آج کل خواتین کے نخرے اتنے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں بھی ہو پھر بھی انہوں نے شادی 25 لاکھ والے سے ہی کرنی ہے, اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں. تو میں نے اس کو کہا فکر نہ کریں, رشتہ ملے گا ہی نہیں. اس کو میں نے کہا کہ تلاش کر لو, کیونکہ اسلام میں کتنی ہیں, 4 ہیں. تو کہہ رہے اسی ترغیب کا فائدہ کیا جب مل گئی. میں نے کہا بھائی ہم ترغیب دیں گے جو شریعت کا حکم ہے, باقی آپ کو نہ ملے تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ کو ملے بھی. شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کو لازمی ملے گی بھی. آپ بیٹھیں آرام سے صبر کریں, 15 میں آپ کو کوئی. وہ ایک عامل کے پاس ایک خاتون گئی, تعویذ, بھائی تھوڑا سا 2 منٹ ٹھہر جائیں. خاتون نے جا کے کہا کہ مجھے ڈاکٹر دلا دو, یعنی میری شادی کرا دو کسی ڈاکٹر سے, اور مجھے اس کا تعویذ دے دو. تعویذ کے 500 روپے دیے. عامل نے شادی کرا دی, پتہ نہیں وہ بعد میں کوئی چپڑاسی نکلا کیا نکلا. تو وہ خاتون عامل سے لڑنے کے لیے گئیں کہ میرے پیسے بھی کھا گئے اور شادی بھی ڈاکٹر سے نہیں. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا تمہیں. تو بھائی 15,000 ہو 5,000 ہو, آپ ضرور 4 شادیاں کریں. اگر آپ کو کوئی دے دے تو اس کی علامت ہوگی وہ بیچارہ بہت غریب ہے, تو پھر کر لیں, اس بیچاری کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی خاتون مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا بھائی 15 میں اگر گزارا کر سکتی تو ٹھیک ہے, ورنہ گزارا تمہارا ہوگا نہیں, کیونکہ تمہارے ابا 1 لاکھ کما رہے ہیں, تو تمہارے 15 میں کہاں گزارا ہوگا. تو ہر ایک کے حکام الگ ہیں. دیکھو قربانی کے بکرے کو ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے بکرے کو ہم ذبح کریں, بکرے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے. اب تبھی ہمیں بکرا جب ٹانگیں چلاتا ہے, ہم ذبح کرتے ہیں, بھاگتا ہے, تو ہمیں بکرے پر اعتراض بھی نہیں ہوتا. ورنہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے, یار اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں, تجھے اعتراض کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے, تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. بکرا کہے گا تجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ذبح کرو, مجھے نہیں کہا کہ میں بھی لیٹ جاؤں, مجھے اللہ نے کہا بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا. اس لیے میں وہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے کہا ہے 4 شادیاں کرو, تیری بیوی کو نہیں کہا کہ اپنی میاں کی 4 کرا دو, ہے نا. اس کو تو تکلیف ہوگی, وہ بیچاری, تو وہ تو روئے گی, تو رونے دو, صبر کرو, برداشت کرو کہ یار بیچاری ہے تو صبر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. تو اس کو کہو, تھوڑی میں کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنے میاں کی کرائیں, میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں. جب میاں میں دم ہی نہیں ہے سسرال سے لڑنے کا, تو پھر ایک پری اکتفا کر کے آرام سے بیٹھ جائے. ان لوگوں کا کام ہے جن میں دم ہے, جو لڑ سکتے ہیں. سسرال کو میں کہتا ہوں روکو, اس کم بخت کو نہیں کرنے دو, ٹھیک ہے, منع کرتا ہوں میں سسرال کو, نہیں کرنے دو اس کو,
اور اسے کہتا ہوں تجھے دم ہے تو وہ نہیں کرنے دے پھر بھی کر لے. تو یہ مقابلہ ہے بھائی, فائٹ ہے. جو یہ فائٹ لڑ نہیں سکتا وہ 4 بیویاں رکھ نہیں سکتا. فائٹ کر کے کرو گے تو ٹھیک ہے, لڈو بنا کے کوئی تمہیں رشتے دے دے اور تمہیں سارے سسر داماد تمہارے سسر کہیں کہ اسلام میں چونکہ بیٹا 4 ہیں, میری بیٹی سے بھی کر لو اور 3 اور بھی کر لینا. سسر کو کہیں یہ ترغیب نہیں ہے, سسر کو تکلیف ہوتی ہے, وہ نیچرل ہے, فطری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر سوکن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی اس سے, یہ تو نیچرل ہے. اسلام فطرت کے خلاف تھوڑی آپ کو حکم دے گا. آپ کا کام ہے لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَابَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. متنبی ایک شاعر ہے, شراب نہیں پیتا تھا لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے شراب خانے میں جاتا تھا, دوستیاں تھیں. تو متنبی نے کہا میرے دوست مجھے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں کہ وہ پئیں, تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے پیش کریں, کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے. تو دوستی کا حق ہے کہ وہ شراب کے پیالے پیش کریں, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. آئی بات سمجھنے. پھر کہتے ہیں مجھے نشہ شراب سے نہیں آتا, مجھے گھمسان کی جنگوں میں تلوار چلانے سے نشہ آتا ہے. تو اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں مجھے اگر نشے میں لانا ہے کسی سے پھڈا کرواؤ, لڑائی کرواؤ, پھر تلواریں چلواؤ, اس سے مجھے مزہ آئے گا, شراب میں مجھے نشہ نہیں ہے. پھر بھی دوستوں کو ملامت نہیں کر رہا, کہہ رہے تمہاری ذمہ داری ہے, تمہیں چونکہ شراب سے نشہ آتا ہے تو تم ضرور پیش کیا کرو. تم اگر پیش نہیں کرو گے مجھے اشکال ہوگا کہ تم اپنی محبوب چیز مجھے پیش کیوں نہیں کر رہے. شاعر کا کلام ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو کہے کہ وہ شوہر کو نہ کرنے دیں, اور شوہر کو چاہیے کہ دم ہے تو کر کے دکھا لو. پوچھتے کیوں؟ یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزرے گی آپ کی, جو کہ نہیں گزرے گی, لیکن ثواب بہت ملے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, پھر ٹائم بہت ہو گیا. تو ثواب کی گارنٹی ہے بھائی, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.